اللہ پاک کے حکم کے سوا کوئی بندہ، کوئی شخص، کوئی دنیا کی طاقت کسی کا ایک بال بھی جو ہے یہ بھی نہیں اکھاڑ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ من السماوات و ما فی الارض، تمام زمین و آسمان میں صرف اللہ رب العزت کی وراثت ہے۔ دوستو آج میں بات کروں گا بڑے بڑے گدی نشینوں کے بارے میں، MPA MNA اور بھی جتنے دینی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ میں دکھیا ہوں اور انسانیت کے لیے بات کر رہا ہوں، دکھیا ہو کے، اور میرا حق ہے میں بات کروں اپنے بندوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ بھائیو؟ آج یہ میں ویڈیو کافی دکھیا ہو کے، کافی پریشان ہو کے بنا رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے اس ویڈیو کے بعد مجھے کافی لوگ گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، دوستی یاری توڑ دیں گے، لیکن حق بات کے لیے کوئی دوستی یاری توڑے، برا بھلا کہے، گالیاں دے تو یہ تو کم ہے۔ اگر کوئی جان سے بھی مار دے تو تب بھی انسان کو نہیں گھبرانا چاہیے، حق بات کہنی چاہیے۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے اور کل کو روز محشر میں اللہ پاک کے سامنے بھی پیش ہونا۔ 50-60 سال کی زندگی ہے، وہ بھی کیا پتہ کسی کی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وہ کہتا ہے نا، شاید پال کا پتہ نہیں چلے جہاں بنانے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اور اللہ پاک کے حکم کے سوا کوئی بندہ، کوئی شخص، کوئی دنیا کی طاقت کسی کا ایک بال بھی جو ہے یہ بھی نہیں اکھاڑ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ من السماوات و ما فی الارض، تمام زمین و آسمان میں صرف اللہ رب العزت کی وراثت ہے۔ دوستو آج میں بات کروں گا بڑے بڑے گدی نشینوں کے بارے میں، MPA MNA اور بھی جتنے دینی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ میں دکھیا ہوں اور انسانیت کے لیے بات کر رہا ہوں، دکھیا ہو کے، اور میرا حق ہے میں بات کروں اپنے بندوں سے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو کبوتر کی چھوٹی سی چونچ ہوتی ہے، کبوتر اپنی چھوٹی سی چونچ میں پانی لے کے اس آگ کو بجھانے کی کرے کہ آگ بجھ جائے، لیکن اس تھوڑے سے پانی سے، اس کی چونچ میں جو پانی، اس سے آگ تو وہ بجھ نہیں سکتی تھی، لیکن اللہ پاک کو اس کی وہ عطا پسند آئی اور اللہ پاک نے آج تک اس کی نسلوں کو بات کر دیا اور ہر شخص کے دل میں کبوتر کے لیے پیار ڈالا ہے۔ دوستوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، درباروں پہ آپ جائیں تو ایک چندہ باکس پڑا ہوتا ہے، اس میں لوگ 50، 100، 500، 1000، 5000 اپنے استاد کے مطابق ڈالتے ہیں لوگ، اور وہ مہینے کا، سالوں کا، کروڑوں، اربوں روپیہ ہوتا ہے۔ آمدنی بہت زیادہ، لاکھوں کروڑوں میں ہوتی ہے۔ تو ہر بندے کی اپنی نیت، اپنی سوچ ہوتی ہے، کسی کو سمجھتا ہے کہ پیسہ اچھی طرف لگے گا، اس کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے ہر بندے کی۔ تو اس سے اللہ کے ولی جو سے ہوتے ہیں ان کو تو اس پیسے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا، اگر وہ اچھی طرف لگائیں گے تو ان کو بھی سالے ثواب ہوں گے، لیکن وہ تو اللہ کے ولی ہیں، ان کو اس سے کیا لینا دینا۔ پھر جو ہے یہ پیر حضرات، سادات جو سے اس طرح دم درود ڈالتے ہیں، کوئی اس طرح دم وغیرہ ڈالتے ہیں تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو ان کو زمین، جائیداد، گاڑیاں، نذرانے دیتے ہیں۔ وہ بھی انسان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، انسان کیا پتہ سید صاحب، پیر صاحب کو کس سوچ سے دے رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کسی اچھی طرف لگے گا، شاہ جی ہیں، پیر ہیں، اچھی طرف لگائیں گے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے۔ پھر جو ہے بات ایک اور ہے کہ یہ جتنے بھی پیر حضرات ہیں دم درود ڈالنے کے لیے اس ٹائم تو تصویریں کھنچا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی بن رہے ہوتے ہیں، اپنی کرامتیں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مخلوق خدا پہ جب مشکل گھڑی آئی ہے، پوری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن ہم نے دنیا کو تو نہیں، ہم ملک پہلے اپنا گھر پاکستان ہے، دنیا کی بھی
हमने जितने भी मुसलमान हैं या गैर मज़हब हैं उनकी भी हम खिदमत करेंगे। हमारा इस्लाम सब के लिए है और खुसूसी मुसलमानों के लिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान एक जिस्म एक जान है। जैसे जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ़ होती है तो सारा जिस्म उसके दर्द उसकी तकलीफ़ महसूस करता है, इसी तरह मुसलमान भी है। मुसलमान को भी एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया एक जिस्म एक जान है, तो हमें भी मुसलमानों का दर्द समझना चाहिए। आजकल कोरोना वायरस की वजह जिस पूरे मुल्क में लोग शरपोश लोग जो काम मजदूरी करते थे उनका काम वगैरह ख़त्म हो गया, परेशान है। कहीं अब वो लोग अगर वो पीर हज़रात देखें, कहीं मैं नहीं कह रहा अपनी शादियों पे जितना ख़र्चा करें, अपनी शादियों पे आप ये देखें अरबों रुपए का करोड़ों रुपए के ये ख़र्चे करते हैं बेफजूल। जिस तरह दीनदार बंदे हैं बेफजूल उड़ा रहे हैं वही पैसा। अब इनको नहीं चाहिए कि अपने मरीदों पे अब भी अल्लाह के वली बने, आगे आएँ, अपने मरीदों पे लगाएं, अपने उनके मरीदों के घर के चूल्हे जल जाएं। तो जैसा कि पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे पाँचों लोग भी सारे बराबर हैं। बहुत बहुत अच्छे अच्छे गद्दी नशीन भी हैं। क्या इन लोगों का हक नहीं बनता ये जाके जिनको मानते थे जिनके मुरीद थे उनसे कहें, और उनको कुछ शर्म नहीं आती कि अपने मरीदों की मदद करें। अगर ऐसे ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, दो दो तीन दिन से उनके घर में खाना नहीं है, राशन नहीं। हम दोस्त 3-4 दोस्त हैं, हम जितना हो सके अपना ये चीज़ बतानी तो नहीं चाहिए। मुसलमान का कहते हैं ना कि अगर दाएं हाथ से दे तो बाएं को ना पता चले, बाएं से दे तो दाएं को ना, मतलब पर्दा होता है इंसान का जो सा हर बंदे की इज्जत नफ्स होती है और नेकी को बताना नहीं चाहिए। अपनी अपनी सोच होती है बंदे की। तो इनका क्या काम नहीं बनता कि अब ये जो इनकी दौलत है ये अल्लाह की राह में दें। दौलत इनकी कहाँ, वो तो लोगों ने अपनी अपनी सोच होती है, इनको किस सोच से लोगों ने दिया था। अगर ये अब अपने अपने पीरों से ये लोग इंतजार करें, अगर वो नहीं इस तरह मदद करते तो नेक्स्ट टाइम इनको कोई नजराने वगैरह ना दें, कोई दरबारों में पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। वही अब पैसे जो से अल्लाह की राह में दे दें। मेरी जो सी सोच है, उनको नजराने वगैरह ना दें। अगर ये इस तरह अगर इस मुश्किल घड़ी में आपका साथ ना दें, फिर जो से हो गए हमारे MP है, मैंने वोट मांगने टाइम तो ये आ जाते हैं, तो अब ये मुश्किल घड़ी में कहाँ है। नेक्स्ट टाइम अगर इस टाइम अगर आपका कोई अपना बहन भाई अपना सज्जन वही होता है जो मुश्किल टाइम साथ दे। अच्छे टाइम तो सारे हो जाते हैं, मुश्किल टाइम जो साथ देता है वही अपना होता है। नेक्स्ट टाइम अगर ये वोट अगर इस टाइम कोई MP ये MNA और जो भी हैं आपके साथ नहीं खड़ा हो रहा, तो आपका जब अच्छा टाइम होगा तब भी आप इनके साथ ना खड़े हों जो आपके मुश्किल टाइम नहीं है। फिर मस्जिद अल्लाह का घर है, इमाम साहब ऐलान कराते हैं कि मुझे मस्जिद में हमने बनानी है, हमें 5 करोड़ या 10 करोड़ की ज़रूरत है, तो लोग अपनी इस्तात के मुताबिक देते हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है, जो भी हो 10 रुपये 5 रुपये जो भी, तो क्या अभी नहीं ऐलान करवा सकते। मैंने 5-6 दिन इतना तंग हो के, मैं 1-2 बंदे आए हैं उनकी बातें वगैरह उन्होंने की, और भी काफ़ी बंदों को मेरा दिल फट रहा है अंदर से, क्योंकि बंदा जब नेकी करने का जज्बा हो बंदा ना कर सके तो बंदा दुखता है। मुसलमान को देख के दुखना भी चाहिए, क्योंकि दूसरे मुसलमान की तकलीफ़ हमें महसूस होती है, वो हमारा भाई है, कलमा गो है। फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बन के लिए आए हैं। अगर कोई क्रिश्चन है हिंदू है, हमने उसका भी ख्याल करना है मुसलमानों के साथ साथ। कि मैंने 5-6 दिन से कोई वेबसाइट, कोई फेसबुक की, कोई यूट्यूब की नहीं छोड़ी जहाँ पे मैंने देखा हो कि कोई गरीब लोगों की मदद करने वाला कोई इस तरह का अदारा हो, तो मुझे कोई नहीं मिला। वो अदारे मिले हैं कि अगर आप ज़कात देते हैं तो इस नंबर पे करें, कोई इस तरह के अगर कोई जो भी आप किसी तरह की हेल्प देना चाहते हैं, खून अतिया करना चाहते हैं तो ये करें। इस तरह का कोई नंबर नहीं मिला कि कोई गरीबों की कोई नंबर हो तो फ़ोन करें, उनकी मदद की जाए। मैं
ایک میں کسی کا نام تو نہیں لیتا، ایک ہمارے ملک کی جماعت ہے جو تقریباً 500-600 ملک میں کہتے ہیں کہ وہ دین کا کام کریں، واقعی کر رہے ہیں۔ ان کا بھی کوئی معقول اس بارے میں کہ کوئی غریب کی اس طرح مدد کرنے والا مجھے نہیں نظر آیا، اور میں نے کال بھی کیا ان کے ادارے پہ، کوئی مجھے معقول وہاں سے بھی جواب نہیں آیا۔ میں اس کا نام تو نہیں لیتا، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن کسی حد تک اوروں کی نسبت اس کا کام، اس کے نمبر وغیرہ مجھے اور ملے ہیں، لیکن اس طرح کوئی ہیلپ کرنے والا کوئی نمبر نہیں ملا۔ ادارہ جتنے بھی اہل تشیع حضرات ہیں، اہل سنت الجماعت ہیں، فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے، ہم سب مسلمان ہیں، دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، کوئی بھی ہیں، ہم ویسے تو اکٹھے کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کرانی ہو، مجھے کوئی میرے الفاظوں کو غلط نہ لے، میرے شاید بات کرنے کا سمجھانے کا طریقہ آپ کو نہ سمجھ آتا ہو، کوئی اس کو غلط نہ لے۔ بریلوی حضرات ہیں، جس طرح اگر ہم نے میلاد کرانا ہے کوئی تو ہم اکٹھے کر لیتے ہیں پیسے وغیرہ، فنڈ وغیرہ، تو ابھی بھی تو ہم اکٹھے کریں تو اللہ کی مخلوق کی مدد کریں۔ اور سخی مولا حسین کی پاک کی مجلس کرانی ہو تو اہل تشیع حضرات اکٹھے کر لیتے ہیں پیسے وغیرہ، تو ابھی بھی چاہیے۔ اور میں خود دیوبند مدرسے میں بھی میں نے پڑھا ہے، تو وہ بھی اگر فنڈ وغیرہ اکٹھا کرنا ہو تو کر لیتے ہیں، اور بھی جتنے ہو گئے ہیں۔ تو ابھی بھی اس مشکل گھڑی میں بھی ان کا کام نہیں بنتا کہ یہ ساتھ دیں۔ پھر ایسے دینی حضرات ہیں بغیر جو ان سے دیندار نہیں، ان کی تو میں بات نہیں کر رہا، جو دینی حضرات ہیں تو اللہ کی مخلوق کو چیزیں دے رہے ہیں، ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی یا آپ کا بچہ یا آپ کے کوئی کسی کے اوپر اس طرح برا وقت آ جائے، اس کی کوئی ویڈیو بنائے، کل کو یہ شیرپوش لوگ ہیں، مانگنے والے نہیں ہیں، مانگنے والے کی تو موجیں ہو گئی ہے نا، جو شیرپوش لوگ ہیں جو کام کرتے تھے ٹھیک ٹھاک، کل کوئی اپنی ویڈیو دیکھ لیں تو ان کے دل پہ کیا گزرے گا؟ کیا یہ ان کے دل سے نہیں نکلے گی؟ اللہ پاک بھی تو پتھر میں کیڑے کو رزق دیتے ہیں اور وہ بھی پردہ رکھتے ہیں، تو ہمارا اسلام تو پردہ رکھنے کو کہتا ہے۔ چلیں آج کل کا دور ہے، کہتے ہیں نیکی بتاؤ، لیکن ایک طریقے سے آپ راشن کی ویڈیو بنا لیں، لیکن اس بندے کی عزت نفس سے تو نہ کھیلیں، اس بندے کے دل سے جو نکلتی ہوگی، کیا اللہ کا عرش نہیں ہلتا ہوگا؟ پھر ایک دو بھائیوں نے حکومت کے جو سا نمبر ہے اس پہ بھی فونیں کی ہیں، اس پہ بھی کوئی معقول ان کو جواب وغیرہ نہیں ملا۔ میرے 3-4 دوست ہیں، میں ان کا نام تو نہیں لے رہا، لیکن وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر دوستی یاری توڑتے ہیں تو مجھے بھی ایسے دوستوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستی یاری صرف اللہ کے لیے بندہ رکھتا ہے۔ آپ کی شادیوں پہ میں گیا ہوں، 3-4 شادیوں پہ، آپ مجروں پہ تو 50-50 لاکھ کروڑوں روپیہ اڑا دیتے ہیں، ویلیں آپ پھینک رہے ہوتے ہیں، گفٹ آپ کو کافی مل رہے ہوتے ہیں، تو اب جب دکھاوے کے لیے آپ کر دیتے ہیں اس ٹائم، تو جب اللہ کی مخلوق کی مدد کا ٹائم آیا ہے تو آپ بھی اس طرح کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے خوف سے، اللہ سے ڈریں، کل کو مرنا ہے، اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے۔ پیسہ ہاتھ کی میل ہے، ختم ہو جاتا ہے، کسی کے پاس رہتا نہیں ہے۔ یہ مشکل ٹائم ہے، یہ بھی گزر جائے گا۔ آپ جتنے بھی اللہ کی مخلوق کی مدد کریں، یہ نہ ہو کہ ہم جو سے لوگ ہیں ہم اپنے دوزخ کی آگ تو بھرتے رہیں اور ہمارا جو سب پڑوس میں کوئی ہمارا مسلمان بہن بھائی ہے وہ بھوکا رہے، اور جتنے بھی کرسچن ہیں، ہندو ہیں، یا وہ بھی جو مخلوق ہے اللہ کی وہ بھوکی رہے، تو ہم اپنے دوزخ کی آگ بھرتے رہیں تو اللہ پاک ہم سے نہیں پوچھیں گے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کرب و بیاں کچھ کم نہ تھے۔ دوستو باتیں کرنے پہ آؤں، میرے دل میں بہت باتیں ہیں، باتیں تو میں بہت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی، اور یہی بس میں کہوں گا، اپنے ارد گرد اللہ کی مخلوق کی مدد کریں، یہی آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ کسی نے دولت پیسہ کوئی بھی ساتھ نہیں لے کے جاتا، سب یہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے گا، تو ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ ایسے لوگ ہیں جو 3-4 دن سے جنہوں نے کچھ کھایا نہیں، اور یہ مانگنے والے نہیں ہیں، یہ شیرپوش مزدور لوگ ہیں، مزدوری کی وجہ سے یہ
حالات ان پہ ایسے آ گئے ہیں تو یہ اپنی بچوں کی مزدوری سے بھی رہ گئے ہیں، تو خدا را ان کی مدد کریں، اللہ کی رضا کے لیے دکھاوا نہ کریں۔ اور اگر یہ جو لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ چلتے ہیں، جتنے بھی پیر فقیر اللہ کے ولیوں کو میں نہیں کہہ رہا، جو آگے گدی نشین ہیں اچھے بھی ہیں، گدی نشین میں وہ بھی نہیں کہہ رہا، MPM بھی اچھے بہت ہیں، ان سے اگر آپ بات کریں اور جتنے بھی ہیں جس مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں، مسلک بنانے تو نہیں چاہیے لیکن بنے ہوئے ہیں، تو ان سے آپ بڑوں سے جو ان کے ہیں ان سے بات کریں، اگر وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو نیکسٹ ٹائم ان لوگوں کا ساتھ نہ دیں۔ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، میرے یہ جو الفاظ ہیں ٹوٹے پھوٹے میں نے بھی اس نیت سے بنائے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کہتے ہیں آگ میں پھینکا گیا نا، تو کبوتر تھا، کبوتر نے اپنی چھوٹی سی چونچ میں پانی لے کے اس آگ کو بجھانے کی کرے، تو اللہ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اس کی چونچ سے وہ میں جو پانی تھا اس سے وہ آگ تو نہ بجھنی تھی، لیکن اللہ کو اس کی وہ ادا دیکھیں پسند آئی ہے، تو اللہ نے اس کی نسلوں کو بھی آباد کر دی ہے۔ تو میری بھی آج ہر بندے کے دل میں کبوتر کی محبت ہے، میری بھی یہ چھوٹی سی نیت ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ کیا پتہ کسی اچھے کسی اعلیٰ بندے تک پہنچ جائیں، حاکم وقت تک پہنچ جائیں، اعلیٰ جو ان سے بندے ہیں جو اس کو صحیح اچھی طرح بیان کر سکیں ان تک پہنچ جائے، تاکہ وہ آگے یہ اس بات کو بتائیں اور لوگوں میں شعور پیدا ہو، لوگ ایک دوسرے کی مدد فرمائیں اور ظالم لوگوں سے دور ہوں۔ نیکسٹ ٹائم ان لوگوں کا ساتھ، اگر یہ آپ کا ساتھ مشکل ٹائم نہیں دے رہے تو آپ بھی اپنے اچھے ٹائم ان کا ساتھ نہ دیں۔ اگر میں باتیں کروں گا بہت لمبی ہو جائے گی بات، میری زبان بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی، تو خوش رہیں، میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ زندگی رہی، اللہ پاک نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوستوں، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، اگر میری ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو میری حوصلہ افزائی کے لیے میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔